الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محبوب اگر آپ کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے۔ جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے، دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلات کی پابند ہے، لیکن اس کے زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ حضور کا فرمان ہے، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ ڈیک کی آواز ہلکی کر لو تو اس بات پہ ناراض ہو جائے گا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے، اور پھر وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا۔ تو اس لیے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو۔ بھائی جان، ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے، اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ میسر آ جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ نشہ بیچتے ہیں۔ وہ کوئی منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا، مکان برائے فروخت۔ ہم صرف اتنا لکھتے ہیں، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو خرید لیا جاتا ہے، ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس نے رولا مکا دیا، باہر لکھ دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ، میرا گوانڈی مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا، کچھ ہمسائے گلی محلہ دیہات شہر کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ لوگ دیگے چڑھاتے ہیں، بھائی جیو شان سے مرو ایمان سے۔ ہماری شرارتوں سے اگر ہمارا ہمسایہ محفوظ نہیں تو اللہ عبادت منہ پہ مارے گا۔ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ میں آپ کی اس بستی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اور یہ موسم کافی سرد ہے، اور بعض اوقات بندہ مجمع سے اٹھ کے باہر جاتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہاں وہ وضو بنانے جا رہا ہے، یہاں پانی پینے جا رہا ہوگا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ جب یہ خطاب کرتے تو کسی کو جرت نہیں ہوتی مجمع میں اٹھ کے باہر جائے۔ شہرت یہ نہیں کہ وہ بڑی سحر انگیز گفتگو ہوتی ہے، بلکہ شہرت یہ ہوتی ہے کہ یہ بڑے مجمع میں رسوا کر دیتے ہیں۔
اگر یہ رویہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کہ میں بڑے مجمع میں کسی کو رسوا کر دوں، کسی کی بات نہیں کروں گا، اپنی کرتا ہوں، تو مجھے وہ خاتون نہیں بھولنی چاہیے جس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن اخلاق نہیں ہے۔ اور اگر یہ رویہ میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہوا تو کیا داور محشر جو قیامت کا منصف ہے وہ میری تقریر میرے منہ پہ نہیں مارے گا؟ تذکرہ خاتون کا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے اس کے رویے سے، میرے نبی فرماتے وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوست؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہیں۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جوان حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتری، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں کچھ حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ ناراض نہ ہوئیے گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ اچھا اس نے گالی دی تو ماں رات کا انتظار کرنے لگی، افراد خانہ جمع ہوں گے تو پھر ماحول بنے گا، سب جمع ہوئے تو ماں چھیڑتی ہے، گالی نہیں دیتی تو تقاضا کرتی ہے، جو صبح گالی مجھے دی دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ۔ بھائی یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ ہمیں باہم جڑ بیٹھنا چاہیے تھا، اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری ناچاکیوں کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ تقاضا تھا کہ ہم سنجیدہ ہو جاتے، کہ اپنی زندگی سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی، اور بھائی اس کو تو 6 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ نے خود فراہم کیا ہے، اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ بچے تو کوڑا کاغذ ہوتے ہیں دوست، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ نے گالی لکھی تو گالی بولے گا۔ آپ کے گھر کا ماحول قرآن والا ہے، حدیث والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ بختیار کاکی کتنا بڑا نام گزرا ہے، والدہ بیٹے کو مدرسے بھیجتی ہے، استاد کہتے ہیں بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا، سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا۔ 14 پارے سنائے، استاد بڑے متاثر ہوئے، بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، تیرے ہجے اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا پتر یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ نیپولین کہتا اچھی مائیں تو اچھی قوم دوں گا۔ ہم نے گالی والا ماحول دیا تو گالی ہی آئے گی بھائی۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتے ایک دن بچوں سے بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہتا ہے ڈاکٹر، ایک کہتا ہے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی وہ کہتا کہ میری والدہ مجھے روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں 2 لمحوں کے لیے ہمیں رک جانا چاہیے اور تھوڑا سا جائزہ لیں
کیا ہمارے بچوں کو ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی کہانیاں سناتے ہیں, صحابہ کی سیرت سکھاتے ہیں؟ تو جواب ملتا ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے, ہم 8 گھنٹے مزدوری کرتے پھر ان ٹائم کہاں سے دیں؟ ان کے لیے رزق کمائیں یا انہیں وقت دے؟ بھائی جان رزق ہی صرف دیا ہے آپ نے, اخلاق نہیں دیے, کردار نہیں دیا آپ نے. ہم 8 گھنٹے مزدوری کی, 2 گھنٹے نیند سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں, لیکن وہ گھر میں رہ کے بھی ہم غیر حاضر ہوتے ہیں, موبائل کے دہانے لگے ہیں. وہ میں کہتا ہوں بھائی موبائل کو گولی مارو, سرانے کے نیچے دباؤ. جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے, یہ باپ کا حق ہے, یہ ماں کا حق ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پہ کہے بچوں آؤ چٹائی بچاؤ, آج ابو بکر کی باتیں کرتے ہیں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں. یقین جانو اس کے نتائج آئیں گے. اور اگر آپ نہیں نہ سکھاؤ گے تو ابھی اس سال میں جو کچھ ہوا اسلام آباد کے اندر اور جو ہے وہ کراچی کے اندر صحابہ کو گالیاں دی گئی, یہ آوازیں آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہیں کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں, یہ مفاد پرست لوگ تھے, حق غصب کیا گیا. ایک بدبخت کہتا ہے مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے. کاش کے بچپن میں صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا بھائی. کوئی ابو بکر کو گالی دیتا تو گدی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے, ابو بکر وہ ہیں, رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. لیکن ہم نے سکھایا نہ بھائی. تو میرے نبی نے فرمایا کسی کو گالی نہ دینا. ایک حدیث کے لفظ ہیں, میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. یہاں جملہ عرض کروں گا, فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جنہیں استنجا کرنے کا بھی نہیں نہ پتا, جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. پہلی نصیحت فرمایا کسی کو گالی, دوسری نصیحت فرمایا جابر بن سلیم نیکی کو حقیر نہ جاننا. دیکھیں ہم روزانہ گھر سے اسکول, مدرسہ, کالج, کام کے لیے جاتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا نہیں کہ ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. یار ہمیں یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد میرا کو آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا کہ تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا کہ ہم رکتے, اس پتھر کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے, لیکن اس خیال سے گزرتے تھا اجر کی ہوئے گا. رحمت حق بہانہ می جوید, اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ تو فرمایا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھانے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دی. بخاری کے لفظ ہیں, آقا فرماتے ایک عورت جنگل سے گزر رہی تھی, اس نے پیاسے کتے کو دیکھا, کردار کی بھلی نہیں تھی, دل میں رحم پیدا ہوا, موزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو پلایا, اللہ کی رحمت جوش میں آئی. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی. اور بھائی جان کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جا رہے ہیں. آپ بھوکوں کو کھانا دو, برہنہ کو لباس دو, پیاسے کو پانی دو, پیادہ کو سواری دو, جنت ملے گی. اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں, ہم مذہبی لوگ ہیں, میں معذرت سے کہوں گا کوئی ناراض نہ ہو. غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے, کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے. ایک بہاول نگر سے, ایک چیچا وطنی سے, ایک ملتان سے چلا ہے, وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے ہمارے پاس آیا. نظر انداز کیوں ہوا؟ کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے کہا یہاں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھو. بھائی جان ہم جب کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے وظائف بڑے ملتے ہیں, اور یہ سالک کی راہ سلوک میں جب وہ منازل طے کرتا ہے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. وظائف کی تو کمی نہیں تھی, وہ تو بیچارہ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے اس لیے آیا تھا, وہ سمجھتا تھا کہ یہ کندھا ایسا ہے جہاں سر رکھ کے رہوں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے. لیکن نظر انداز اس لیے کیا گیا کہ اس کی جیب میں کچھ نہیں تھا, اور وہ تو عقیدت میں بیٹھ گیا نا. وہ واصف علی واصف کہتے تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. اس نے تو دل سے مانا تھا, اسی میں عافیت جانی. اور تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا, آگے پیچھے خدام ہے, اور وہ سیدھا اندر گیا, اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا. بتائیے گا جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی.
اور اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میں آپ لوگوں سے بھی مخاطب ہوں دوست، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ لیجئے گا واصف علی واصف کا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا ہے۔ ہم سمجھتے گاؤں کا بڑا آدمی وہ ہے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں ہیں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہیں۔ وہ شہر کا، دیہات کا، پھالیے کا، منڈی کا بڑا آدمی وہ ہے۔ بھائی یہ تقسیم ہے، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ۔ انسان دولت سے بڑا نہیں ہوتا، یہ ہمیں غلطی لگی ہے، لیکن معیار ہمارے ہیں۔ واصف علی واصف کا جملہ سنو گے طبیعت میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ اور ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں اوقات اچ رکھ۔ ہم نے اوقات کس چیز کا نام رکھا ہے؟ پیسے کو معیار بنایا۔ میاں صاحب تو کہتے ہیں بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے۔ اور دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے، انسان کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ میرے ایک ٹیچر ہیں، وہ کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے دا درد سوغات بن گئی۔ انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے بھائی۔ عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ اور جو کسی کی عزت کرتا ہے وہ دراصل اپنی عزت کروا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دیہاتوں میں خناس ہوتا ہے بعض لوگوں کے دماغ میں نا۔ مجھے اپنے بچپنے کی وہ بات آج بھی نہیں بھولتی۔ میری بالکل چھوٹی سی عمر تھی اور میں اپنے ہی نشے میں بازار سے گزرا، اور ایک صاحب جو ہمارے علاقے کا بڑا نام تھا، انہوں نے مجھے گزرتے دیکھا تو میں نے سلام نہیں کیا۔ میں بچہ تھا اور اپنی ہی دنیا میں کھویا ہوا تھا، میں نے دیکھا نہیں تھا۔ ہو سکتا میں دیکھتا بھی تو پھر بھی نہ سلام کرتا۔ متکبر کے سامنے سادی کہتے تکبر کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو میں بے نیازی سے خیر گزرا، تو بعد میں وہ میرے کانوں میں آج بھی وہ آواز گونجتی ہے کبھی کبھی، اور ہنسی بھی آتی ہے، یہ کتنے چھوٹے لوگ ہیں۔ اس نے کہا کتا پتر ہے؟ انہیں کہا فلانے دے۔ انہیں کہا یار بڑا عجیب بچے، سلام ہی نہیں سنیا۔ او بھائی تم لے لو۔ کچھ لوگ اسی نشے میں سارا دن گھومتے پھرتے ہیں کہ لوگ مجھے بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ بھائی جان عزت مانگنے سے نہیں ملتی، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ ایک بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، باہر ایک جاروب جھاڑو دے رہا ہے، کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا، غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ غریب تو بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا۔ یہ رویے ہیں نا۔ اس نے کہا غریبوں کو کون منہ لگاتا؟ انہوں نے پھر کہا پتر کھانا کھا لے۔ ششتر ہوا، کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹا کھانا کھا لو۔ سنیے گا دوست، اس نے جھاڑو وہاں رکھا، ایسا نہیں ہوا کہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا، بلکہ اس نے دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے۔ وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول ہیں، پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سریرا کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا کہ ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضور گزرے کے قدم رک گئے، فرمایا پتر کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ پہچان نہ سکا۔ عرض کرتے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی، اور ماں نے دوسرا نکاح کیا، ستیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ سنیے گا، حضور فرماتے بیٹا کیا تے اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ بہن لگے، علی چچا لگے، اور حسن و حسین تیرے ویر لگے؟ وہ بچہ کہتا اگر یہ سارے رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ جب کھلا میدان آتا ہے تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے۔ اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا، کھانا ملا، ننگا تھا، لباس ملا، یتیم تھا، ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن ملی، علی چچا اور حسن و حسین بھائی ملے۔ وہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ ہیں اخلاق بھائی، جس سے بھی ملو تو خندہ۔ امام راضی ایک یتیم کا تذکرہ کرتے ہیں، والد دنیا سے چلا گیا، ماں کے تن پہ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، کہتا ہے ماں اجازت دو چچا سے قمیض لے آؤں۔ ماں نے کہا تو عرب کی روایت سے واقف نہیں، یہ معاشرہ یتیموں کو قبول نہیں کرتا۔ بچہ تھا تھوڑا سا، ماں سے محبت میں الجھ بیٹھا، کیوں نہیں دے گا، والد کا بھائی ہے، بہت سارے حق ہیں، تقاضے سکھانے لگا ماں کو۔ ماں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، جب ضد بڑی تو رخصت دے دی۔ یہ بچہ چچا کے دروازے پر آیا،
दस्तक दी, अंदर से चचा नहीं चचा के बेटे आए, उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने, या कल का कोई प्रोग्राम बनाने आया था। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो यार जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। ये तो ईद वाले दिन भी आलू छोले बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है, पापड़ बेच रहा होता है। यही कहा होगा ना, तेरी चच्ची के तन पे कमीज जगह जगह से फटी और मैं सवाली बन के आया हूं, एक कमीज दे दो। अभी ये बातें हो रही थी कि चच्चा आ गया। मुझे बताइएगा भाई, जब चच्चा दरवाजे पर आया, भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आया? क्या आंखें नमनाक हुई? क्या दिल में कोई गदाज उतरा? क्या शफकत के बाजू फैले? हम पढ़ते हैं भाई, न हाथ फैले, न सीने से लगाया, न बिछड़े भाई की याद आई, बल्कि उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों को पिछले कमरे में भेजा और इसको धक्का दिया और कहता है मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाए। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। ये दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा, सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा पुत्र तेनू की ने रुलाया? तो वो कहता मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुला दिया, यतीम हूं और चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा बेटा घबरा नहीं, वो आ गया है इस दुनिया में जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा बेटा घबराओ नहीं, आगे है मेरे नबी दुनिया में और वो हरम में जलवा फिराज है, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये घर आया, माँ ने कहा तुझे मना किया था। कहा माँ वाकई बड़ा बेरहम माशरा है, लेकिन सुना है इस शहर में एक शख्सियत ऐसी है जो मांगो अता करते हैं। कहा कौन है वो? कहा जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। माँ चौंक से गई, कहती नहीं जाने दूंगी। कहा क्यों माँ? कहा सुना है पुत्र जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है, उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा माँ के बीज लेनी है, दे देंगे, ठीक नहीं तो आ जाऊंगा। माँ से वादा करके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। साहिल आपके दरवाजों पर भी आते हैं, हमारे दरवाजों पर भी आते हैं, क्या कुछ नहीं कहते हमें। मांगने की कुछ आदाब होती है ना, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, बच्चों को दुआएं, कारोबार को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या दुआ ने मिलते। तकाजा था यार, यतीमी का दाग दिखाता, अपनों के रवैये बताता, सरे राह मिलने वाले आपके गुलाम की कहानी छेड़ता। सुना है आप बड़े रहीम हो, करीम हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो कहना चाहिए था। हम पढ़ते उसने कोई ऐसी बात नहीं की, बल्कि कहता कि जनाबे वाला मैं आपके दीन को कबूल नहीं करूंगा। मेरी माँ के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी है और मुझे एक कमीज दे दीजिएगा। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं और फिर यूं बाजू फैला रही है। फरमाया जो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ। बताइएगा जो सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगा होगा वहां कुफर ठहरा होगा? जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो, बिला इम्तियाज मिला करो यार। ये अमीर है, ये गरीब है, ये कमी है, ये चौधरी है, ये बुत हम लोगों ने बनाए हुए। आप बिला इम्तियाज मिलना, मुस्कुरा के मिलना शुरू कर दो, आपको ऐसा लगेगा कि दरिया किनारे बैठे जितने भी लोग हैं और यहाँ का माहौल ऐसा लगेगा कि हर बंदा जब मुस्कुरा के मिलेगा तो यकीन जानो आपको ये जन्नत लगने लगेगा। लेकिन हमारे रवैये, हमने दौलत के मायार रखे हुए हैं और ये अल्लाह रसूल को पसंद नहीं है। और मैं जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो। एक नसीहत फरमाई जाबिर बिन सुलैम, किसी को शर्मिंदा न करना। हम कदम कदम पे करते हैं। मैं अपने ही गली की नुक्कड़ तक पहुंचा, एक शोर सुनाई दिया, मैं भी उधर लुढ़क गया। काफी लोग थे, एक चीख चीख के दूसरे को रुसवा कर रहा है। मैंने पूछा इसका जुर्म क्या है? वो कहते इसने कर्ज लेना है। बाज़ लोगों की आदत होती देते नहीं, वापस नहीं करते, लेकिन जिसने लेना होता है भाई मैं कहता हूँ ऐसे जाविये में तकाजा करो ना यार, कि उसकी इज्जत तो बच जाए। जरूर उससे तकाजा करो, लेकिन बरसरे बाजार जलील तो ना करो। खैर मेरा ये भी गुमान था कि शायद पैसे ज्यादा होंगे, जरूरियात ज़ाहिर मुंह खोले खड़ी, तो आज काबू आया तो फिर उससे जो बंद पड़ा है वो कर रहे हैं। मैंने कहा कितने पैसे लेने? वो कहते 150 रुपया। क्या औकात है यार 150 रुपये? 50 लोगों में अल्लाह के बंदे को जलील करके रख दिया। मैंने बाजार में देखा तो तलख माहौल देखा। हम मस्जिद में आए और मस्जिद का माहौल भी अल्लाह माफ फरमाए। देखिए इंसान की फितरत में भूल जाना ना, गलती इंसान से होती है। एक बंदा गुनाह छोड़ के मस्जिद में आता है ना, उसके लिए तो इम्तिहान कई होते हैं, माजी की तलखियां भी होती है। पुराना यार मिल जाए, वो किसी को तबलीग कर रहा हो
तो तबलीग को गैर मौसर करता। वो रातें भूल के जब रंडियों के साथ गुजारते थे, शराब खाने में गुजारते थे, आज हाजी सुना अल्लाह बनाए, और वो दुखी होकर मस्जिद में आता, चलो वहां माहौल अच्छा होगा, जुबानें शाइस्ता होंगी और मैं जाऊंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी। लेकिन जब मस्जिद में आए तो हमने मस्जिद का माहौल देखा, हमारे नमाजियों की जुबानें चले रवैये कह लेते हैं, यकीन इतने तल्ख होते हैं कि बास पर शर्म आने लगती है। वो मस्जिद में आया तो हमने कहा कि लो 100 चूहे खा के मेरी हजरू चली, और तेनू मस्जिद आके ने बहाया, चोर चोरी छोड़ देता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, जूते चुराने आए हो। वो भी बेचारा कहता मैं जाऊं तो कहां जाऊं, ना पुराने यार जीने देते, ना मस्जिद के नमाजी जीने देते। हमें खुश होना चाहिए ना, मस्जिदों की हालतें आप लोगों के सामने है। ये बड़ी मेहनत के बाद बच्चों ने इतने लोग जमा किए। हमारे पाकिस्तान के मारूफ नकीब बुलाए, इनका नाम सुन के, शोहरत सुन के लोग इतने जमा हो गए। इसके अलावा नबील भाई, दीगर लोग आए, तो आप कितने लोगों को जमा कर सकते हैं? नमाज के वक्त कितने लोग होते हैं? माजूर से कहूंगा 1.5 सफ भी नहीं होती। मैं शकरगढ़ बिल्कुल 0 पॉइंट पे एक जगह हाजिर हुआ, नमाज का टाइम है, अजान पढ़ने के लिए बंदा नहीं मिल रहा था। ये अल्लाह के घरों की हालत है। इकबाल जब उंदलस के करतवा मस्जिद जिसके 1400 सतून है उजड़ा देखा तो इकबाल वहां फूट फूट के रोया था कि रो रही आज टूटी ही मीना हुसैन, कल तलक जिस साकी के गर्दश में पैमाने रहे, खैर तू साकी सही मगर पिलाएगा किसे, अब न मैं कशबा की रहे न मैं खाने रहे। इकबाल कहता है वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, भर के तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रही, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। और हमें खुश होना चाहिए था यार, इसकी पेशानी में सजदों का नूर आया है, इसकी आंखों पर हया के पहरे आए हैं, इसके कानों में कुरान के नगमे आए हैं, इसके लबों पर सोने मोहम्मद के तराने आए हैं। लेकिन मस्जिद में भी रुसवा कर दिया, बाजार में भी रुसवा कर दिया। और अगर हम घरों का माहौल देखते हैं तो वो भी इंतहाई तल्ख माहौल है। और बिलखुसूस ये जो ससुराल का माशरा है, माजरत से कहूँगा ये इंतहाई जालिम माशरा है। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च पढ़ी है, कहता 60% बच्चियां ससुराली रवैयों की वजह से दुखी हैं। बहू से चीनी का कप टूट जाए ना, क्या औकात है यार उसकी, तो जुबान देखने वाली होती है। घर से लाई होती तो तुझे कदर होती, जो माँ ने दिए हैं वो इस्तेमाल कर। किसी बात पे झगड़ा हो जाए तो हम कहते हैं बुलावे दे पिछलिया नु, बूढ़े आ जाते हैं बेचारे और फिर तड़ तड़ जुबान चलती। ये सिखा के बेटा है। मैं जवानों से मुखातिब हूँ, मेरे नबी फरमाते तुम्हारे 3 बाप हैं, एक जिसने जन्म दिया, एक जिसने तालीम दी, और तीसरा वो है जिसने तुम्हें अपनी बेटी दी। ससुराल वाले भी वालिदैन होते हैं भाई, और तड़ तड़ जुबान चलती है। ये सिखा के भेजे, वो बेचारे क्या कर सकते, पगड़ी उतारते हैं, माँ चादर रख देती, माफ कर दो जी, फिर रौनक भरा लहजा आता है, ये आखिरी बार है, शर्म भी नहीं आती, घर में बुला करके जलील कर रहे हैं, फिर रौनक भरा लहजा होता है, ये आखिरी बार है, आइंदा हुआ तो इसको अपने घर में रखना। वो बेटी के सामने भी जाके हाथ जोड़ देती है, चिट्टा जोड़ा पा के, सुर्ख जोड़ा पहन के, इतनी सफेद पहन के कब्रों में चले जाना। वो भी सरापे हैरत में देखती है वालिदैन को। कभी मैं रौनक थी घर की, जिगर का टुकड़ा था मैं, और आज ये भी मुझे जहां मरने की दावत दे रहे हैं, रहने के लिए 4 पैनी 2 वक्त का खाना नहीं दे सकते। समझाते हैं पगली तेरी 2 बहनें घर में बैठी हैं, तू तलाक लेके आ गई तो तेरी बहनों का क्या बनेगा। मारे खाती है, दुख सहती है, कभी कुछ जख्म ज्यादा मिले ना तो बहाना बना लेती, सीढ़ियों से गिरी और दुख सह सह की कब्रों में चली जाती हैं। ये हमारे रवैये। कुछ बेटियां दुख तो सहती, ताने भी सहती हैं। खुदा न करे इस मजमे में कोई ऐसा शख्स हो जिसकी निशानदही मैं करने लगा हूं, अगर कोई है तो मैं हाथ जोड़ दूंगा। कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके बाप शराबी होते हैं, कुछ भाई ऐसे होते हैं कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनके भाई शराबी होते हैं। ताने मारे तो खाती है यार, ताने भी सहती है। शराबी की बेटी और शराबी की बहन कहलाती है। मैं हाथ छोड़ूंगा खुदा के लिए। तुम अल्लाह रसूल के भी मुजरिम और अपनी बेटी और बहन के भी मुजरिम ठहरते हो। उसकी तो जिंदगी पहले ही जहन्नम बनी है और हमारे रवैये उसके सामने आ रहे हैं। और अच्छा, कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं होती। मुझे बताइएगा औलाद कौन देता है? अल्लाह ही देता है ना। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते। और हमारे तो बाकायदा नौजवान कहते तू मेरी वजह तो रह रही है, वरना कहा रहा है कि फारग का तेरे वास्ते कुड़ियां की कोई कमी नहीं। गुड्डी गुड्डे का खेल है दोस्त, टिश्यू है जिसे यूज किया फेंक दिया। और ये इम्तिहान हमारी बहन बेटी के साथ भी तो हो सकता है ना। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, और अगर औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मुझे एक हफ्ता कबल फैसलाबाद से एक गुड़िया निकाल की, मौलवी साहब मेरी बेटी के लिए दुआ करो, अल्लाह इसको बेटा दे। मैंने कहा माँ पहले औलाद कोई नहीं, कहती 4 बेटियां। मैंने कहा बेटियां तो रहमत होती हैं। तो
مجھے کہتے ہیں یہ آپ رحمت کہتے ہو، جہاں شادی کی انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے، اب بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا۔ اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ ہم ہاسپٹل میں تھے تو ساتھ والے کمرے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے ماں جی سے کہا دیکھیے اللہ خیر کرے، ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا؟ مجھے واپس آ کے بتاتی تھی چوتھی بیٹی ہوئی ہے، انگلی بھی نہیں دوست ہم بنا سکتے۔ ہم تقدیر سے کیوں الجھتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بیٹیاں دے کسی کو بیٹے دے، لیکن اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، بیٹیاں ہی صرف ہو تو پھر بھی نہیں جینے دیتے۔ اور بالخصوص جو بے اولاد عورتیں ہیں نا، ہم نے ان کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر دیکھا ہے۔ بہانے سے ذلیل کرتے ہیں۔ ایک گھر کا جھگڑا اور میں بھی وہاں حاضر تھا، میں نے بات سنی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں کہا آٹا گنڈی ہلنے کے ہوئے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی۔ میں نے کہا چلو جی معاف کر دے۔ یقین جانو پاؤں سے جوتا اترا اور اس کے بھائی کے منہ پہ اس نے مارا بڑھیا نے، اور آواز کی کہ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سڑ جائے۔ یہ عورت پاؤں کا جوتا ہوتا ہے، یہ تو منہ سے جان ہوتی ہے یار، یہ شوہر کا وقار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کو سیدہ خدیجہ فرماتی بیٹے جاؤ ابو سے کہو وہی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ آپ نے آ کے عرض کیا ابا جان امی چادر مانگ رہی۔ حضور فرماتے بیٹا پوچھو چادر کرنی کیا ہے؟ اور حضور بھی تشریف لے آتے ہیں۔ فرمایا خدیجہ چادر کیا کرنی؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی، اگر میں محمد کے جسم کی جلد بھی مانگتی تو میں تمہیں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ سیدہ عائشہ پانی نوش فرما رہی، فرمایا اس میں بچا لینا، انہوں نے بچا لیا۔ فرمایا اب یہ بتاؤ کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کی حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہی لب رکھ کے پانی پیتے۔ عورت کو عزت رسول اللہ دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ تین ہوتے ہیں نا گھر نہیں برباد ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتا ہے تو گھر برباد ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک دوست کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور بڑی ہمشیرہ کریں گے۔ میں نے کہا بہنیں ماں کا روپ ہے، بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہیں۔ اچھا کچھ گھروں میں بوڑھوں کی نہیں چلتی، ان لوگوں کی بڑی چلتی ہے، حالانکہ انہیں مخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے جب یہ لوگ آگے فیصلے کرنے لگیں گے تو پھر رد عمل کے طور پہ جھگڑے بڑھیں گے، فساد کھڑے ہوں گے۔ لیکن خیر کچھ گھروں میں ان لوگوں کے اختیار بڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہوتی ہے، ہمیں نہیں آج تک سمجھ چلی۔ تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کریں گے۔ میں نے اس جوان کو کہا ناراض نہیں ہونا بھائی، کیا آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے، فیڈر پیتے ہو یار ہم فیصلہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے؟ کیا ہمیں ابھی شعور پختہ نہیں ہوا تو شادی بھی نہ کرو یار؟ چھوٹی سی بات ہوتی کٹہرے میں کھڑا کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے مجمع میں ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رات 11 بجے لڑائی ہوئی، سسر کو کال کی اینو اگے آگے لائے جا، میرے علی نہیں۔ ساری رات تم تو خراٹے بھرتے رہے، تمہیں کیا خبر کہ ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا۔ جب تک یہ تین ہوتے ہیں گھر نہیں برباد ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب کوئی چوتھا بندہ آتے تو گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اور یار میرے رسول فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، ان کی بیوی اتنی تلخ تھی، کسی نے کہا حضرت جان کیوں نہیں چھڑا لیتے، زندگی جہنم بنا دی اس عورت نے۔ تو فرماتے ایک خوبی ہے اس میں بھائی جان، صرف ایک خوبی، کوئی ایک خوبی پہ زندگی گزار سکتے؟ کہا وہ کیا خوبی ہے؟ کہا اگر میں 40 سال بھی کہیں چلا جاؤں نا تو یہ میرا انتظار کرے۔ لیکن ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بھائی جان اپنے گھروں کا ماحول اچھا کرو۔ حکیم لقمان سے کسی نے کہا آپ نے لوگوں کا علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی میرے پاس، بہت جلد فرق پڑتا ہے۔ وہ کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو، آپ بھی مقدار بڑھا دو۔ تو بھائی جان اپنے فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا، یہ اخلاق سے گرے ہوئے رویے ہیں۔ تو بہرحال کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کافی ابھی باتیں تو اور بھی تھیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور اصل یہ برس کے ماحول میں ہم جیسے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے، جس طرح آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ میں اخلاق پہ درس دے رہا ہوں نا، تو میری اگر میں باہر کہوں گا کہ بھائی خاموش ہو گئی، نہیں جی آپ تو اور طریقے سے کریں گے نا، تو میرا خیال ہے کافی باتیں ہوگی نا تھوڑے وقت میں۔ اچھا جی، میں ظاہر ہے آپ کا بھی سفر بڑا لمبا ہے، مجھے
اس بات کا بھی بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے جو مہمان آئے ہوتے ہیں، یہ مصروف لوگ ہوتے ہیں اور ان کی مہربانی یہ بیٹھ کے، ورنہ تو آگے پھر کہیں نہ کہیں سفر میں ہونا ہوتا ہے۔ تو چلیں بہرحال میں اس کا بھی لحاظ رکھتے ہوئے 2 4 5 7 منٹ میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی زوجہ کا میں نے بیان پڑھا، یقیناً ایسا دل کو لگا۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں ہیں، اور یہ 6 خوبیاں ہر شوہر میں ہونی چاہیے۔ ایک اچھے اور کامیاب شوہر کی نشانیاں ہیں، اور آج کی اس نشست میں اور آپ سنیں گے، اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر اس میں کوئی ایک آدھی کی کمی پیشی ہے تو آج سے مشق کریں گے، اور یہ تکلف ہی ہوگا، 2 4 ماہ لگیں گے، لیکن آپ کو زندگی بڑی اچھی لگنے لگ جائے گی، وہ فطرت ثانی بن جائے گی، اور پھر فطرت کا ہی روپ ہوتا ہے۔ تو وہ 6 خوبیاں کیا ہیں؟ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں، ہم دکان میں ہیں، فیکٹری میں ہیں، کارخانے میں ہیں، 8 گھنٹے، دیکھو کاروبار کے اصول ہوتے ہیں نا کہ آپ اچھا اخلاق دکھائیں گے، ورنہ خریدار دوبارہ آپ کی دکان پہ نہیں آئے گا، اور خریدار سے آپ نے روزانہ کسی سے 200 کسی سے 400 کا نفع لینا ہوتا ہے، اس کو پانی بھی پلاتے ہو، اسے گاڑی تک چھوڑنے بھی جاتے ہو۔ یہ کاروبار کے اصول ہے بھائی، چاہتے نہ چاہتے آپ اچھے بن کے اس کے سامنے پیش آتے ہو، تکلف سے کلام کرتے ہو، 8 گھنٹے، جس سے 2 400 روپے کا آپ کو نفع ملا۔ اور ہمارے گھر میں تا دم آخر جب تک سانسیں ہیں وہ وفا کی کہانی ہوتی ہے۔ صبح اٹھ کے ناشتہ بنتا ہے، بچوں کو تیار کیا جاتا ہے، شوہر کو کپڑے دیے جاتے ہیں، دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، برتن دھوتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، گھر کے دیگر کام وہ سارے کرتی ہے۔ مجھے بتائیے گا جس نے 200 نفع دیا وہاں تو آپ نے چاہتے نہ چاہتے اخلاق دکھائے، اور شاید کہ وہ دوبارہ آپ کی دکان پہ بھی نہ آئے، اور وہ تو روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اتنا نفع دے رہی ہے۔ یہ کام سارے اگر آپ کو مجھے کرنا پڑے تو کیا آسان ہے؟ آپ نے صبح آفس جانا ہے، پہلے برتن دھو، پھر ناشتہ بناؤ، بچوں کو تیار کرو، جھاڑو دو، اور پھر اسکول، پھر آپ کو دکان پہ آنا ہو تو کیا آسان ہے؟ مشکل ہے نا بھائی اتنے کام ایک خاتون کر کے دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے ساتھ گھر میں آتے ہی مسکرا کے ملنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آتے ہوئے گھر صاف ستھرا ملا، بچے نکھرے ملے، اور گھر جو ہے وہ خوشبودار ملا، تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم مسکراتے ہوئے آئیں، لیکن ہم گھر میں آتے تو فرعون بن کے آتے، معذرت سے کہوں گا۔ آپ فرماتی میرا شوہر جب گھر آتا ہے تو مسکراتے ہوئے آتا ہے، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو پھر بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے۔ ہمیں 2 3 دن بعد ہماری گھر والی ہمیں بھی ملتی ہے چھوٹی سی لسٹ، اس میں کچھ چیزیں جو گھر میں نہیں ہوتی وہ بتا دیتی ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، تو آتے دفعہ یہ لیتے آنا۔ تو ظاہر ہے یہ میری آپ کی ڈیوٹی ہے، گھر کے کفیل ہم ہیں، تو ہمیں چاہیے نا کہ وہ آپ چھوٹی سی لسٹ لے لیں، اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ تنخواہ تو ختم ہو گئی ہے، تو چلو جب یکم آئے گی تو پھر کچھ دیکھ لے گی، یہ ضروری چیزیں میں بتاتا ہوں، بات ختم۔ ہمارا رویہ کا موقع کی میں گئی یہ پیچھے نہیں دے آئی، وہ بھائی اس کے بھوکے کا کیا گیا، وہ یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ ہم جاتے تو گالیاں دیتے آتے ہیں، جب آنا ہے تو بھائی اس نے پھر پوچھنا لائے ہیں کہ نہیں لائے، ہم پھر گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ ہم آتے بھی گالیاں دیتے اور جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں، یہ اچھے شوہر کی نشانی نہیں۔ اچھا شوہر آتا بھی مسکراتے اور جاتا بھی مسکراتا ہوا۔ اور تیسری نشانی فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے، یہ بخل نہیں کرتے، خرچ دینے میں بخل نہیں۔ ہم باہر دوستوں میں ہو نا 10,000 کا کھانا کھاتے ہیں، بڑی 2 لاکھ اڑاتے ہیں، بیوی صرف 500 روپیہ دینا، یقین جاؤ اس کا بھی حساب لیتے ہیں، کتنے گئے بھائی، کیا ہو گیا، گھر میں لگے ہیں۔ اور کچھ فرما بردار ایسے ہوتے ہیں، میں ویسے اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، وہ ڈیوٹی اپنے کندھوں پہ نہیں لیتے یہ والی نا، بیوی کو خرچ دینے کی، اور بعض گھروں میں بڑی باجیاں ہوتی ہیں، بعض نے والدین کے کندھوں پہ یہ باتیں ڈالی ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ جو بھی کماؤ اپنے والدین کو دو، اور اس میں سے جو آپ کی بیوی کا خرچ ہے، آپ کے ہمارے بڑوں کو چاہیے کہ وہ خرچ اپنے بیٹے کو دے دے اور کہیں کہ بیٹا یہ ماہانہ ملے گا اتنا ہی، تو یہ اپنی بیوی کو آپ 1 مہینے میں 1 دفعہ دینا تو وہ بھی ٹھیک، اور اگر آپ نے وقفے سے دینا پھر بھی ٹھیک۔ ایسے ہی ہونا چاہیے نا۔ دیکھو عورتیں گھر میں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتی ہیں، اور جب جھگڑا ہوتا ہے تو پھر خرچے بھی بات ہو جاتے ہیں، پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ اس سے بیٹا نافرمان نہیں ہوتا، والدین کا گستاخ نہیں ہوتا۔ شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خود خرچ دے اور خرچ دینے میں بخل نہ کرے، اور آپ کی جو کمائی ہے نا بھائی اس میں سے ہی دینا ہے نا، جتنی آپ کی حیثیت ہے،
اور چوتھی خوبی آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. ہمارے بعض دوست جو نا بڑے فخر سے 3 سال ہو گئے بڑی سو بی بی ملی ہے, 3 سال ہو گئے کہیں انہوں نے میرے کو کپڑے بھی نہیں مانگے, اور فخر سے ہم دوستوں کو یقین جان سوٹ لے کے ہی نہیں دیتے. وہ بھائی یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اتنی اچھی عورت جو تقاضے نہیں کر رہی, اتنی اچھی عورت کی آپ سے کچھ مانگے نہیں رہی اور آپ کو خیال بھی نہیں آ رہا. اچھا شوہر وہ ہوتا ہے بخل نہیں کرتا اور خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. 5ویں خوبی بہت بڑی خوبی ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں, کپڑے دھو کے دے دیتی ہوں یا کھانا پیش کرتی ہوں تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ میرا ایک اللہ والے اپنے مرید کے گھر کے کھانا بڑا اچھا تھا, کہا پھر اپنی بیوی کو بلا تو کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. وہ رونے لگی, کہا بیٹا تم نے تو شرمندہ کر دی, میں تو تعریف کر رہا ہوں. وہ کہتی آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, آپ کے مرید پہ رونا ہے. 20 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. انسانی فطرت ہے دوست, وہ حوصلہ افزائی کی محتاج, بندہ محتاج ہوتا ہے. اسی لوگ یہ ہم دیہاتی لوگ ہیں نا, بعض کا بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں, زیادہ سیرے نہ چاڑو, ایڈی تعریف کرنے کی لوڑ کوئی نہیں, پورا پورا رکھو. بھائی تعریف کی ہے آپ نے, اس کا آپ کو صلہ ملے گا, کل اس سے بہتر کھانا ملے گا. یار میرے نبی گھر تشریف لاتے ہیں, فرمایا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کی حضور سالن نہیں ہے, روٹی سرکہ ہے. میرے نبی فرماتے لے آؤ. سنیے گا یار, حضور سرکے سے روٹی کھاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے, دسترخوان پہ لگاتی ہے اور خود پیش کرتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے دوست کھانے میں نمک مرچ کا مسئلہ ہی جاتا ہے, اور اگر کمی زیادہ ہو تو ہم برتن اٹھا کے دیوار سے مارے. تیری ماں نے تیرے کو کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ بھائی جان آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہے یار. آپ فرماتی 6ٹھی خوبی میرے شوہر کی یہ ہے اور بہت بڑی خوبی ہے. آپ فرماتی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا, خطا ہو جاتی ہے تو یہ مجھے بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اللہ. اور ہمارے گھروں میں باقاعدہ ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے, بڑی بڑی کہانیاں چلتی ہیں. ہم سارے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں 6 مہینے لگوائے تو عقل ٹھکانے آ گئی. یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو کیسا لگے گا؟ اور یہ 6 مہینے لگوانے کا فلسفہ کیا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں جائے گی تو ظاہر ہے وہاں بھابیاں بھی ہوں گی, گلی محلہ رشتے دار باتیں کریں گے, جاندی کیوں نہیں. ہمارے ہاں تو چسکے بھی لوگ لیتے ہیں نا, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے اس کی 2 بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, بہنیں ہیں تو کس طرح وہاں اس کے بوڑھے والدین بھی رکھیں گے تو ذلیل ہو کے پھر واپس آئے گی. بہو گھر کی مالکن ہوتی ہے لیکن اس کی عزت نوکرانیوں سے بدتر ہوتی ہے. ہمارے فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہمارے مرکز میں یقین جانو دارالفتاء میں لائنیں لگی ہوتی ہیں. طلاق کی ریشیو اس قدر بڑھ گئی ہے, اس قدر بڑھ گئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلیل کر دیتے ہیں. یہ اچھی اخلاق نہیں بھائی. اچھا شوہر بنیے, گھر کا ماحول اچھا کیجیے گا. یہ 6 خوبیاں ہر شوہر میں ہونی چاہیے. سنتے جائیے, یاد کر کے جائیے گا, مشق کرنا شروع کر دیں. کمیاں تو یقیناً ہوگی, ہمارے اندر بھی ہے. گھر جانا ہے تو کس طرح جانا ہے؟ مسکراتے. اور جب گھر سے واپس کام پہ جانا تو پھر مسکراتے. ابھی بھی مسکرائے, بات مسکرانے کی تو پھر مسکرانا بھی چاہیے نا بھائی. گھر جائیں, ابھی آپ جائیں گے تو مسکراتے ہوئے جائیں گے, ہاں, اور جب گھر سے کام کے لیے جائیں گے تو پھر بھی مسکراتے ہیں. جی بھائی جی پھر بھی مسکرا کے ملا دیں. اور پھر خرچ دینے میں بخل اور خرچ مانگنے کی لوڑ بھی نہیں پڑنی چاہیے. اور 5ویں خوبی وہ کیا ہے؟ ہاں شکریہ ادا کرنا. اور 6ٹھی خوبی معاف کرنا. یقین جانو آپ کو گھر اپنا جنت لگے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.